اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزت دار بہنیں، عزت دار بھائی، پیارے بچوں اور بزرگ ساتھیوں، آپ سب کا استقبال ہے، ویلکم ہے اس ہمارے سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایپیسوڈ 25 میں۔ اب اب جہاں سے ہم شروع کیا تھا پچھلے ہفتہ، پچھلے جو ایپیسوڈ 24، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایج 47، نبوت کا 7واں سال۔ تو آپ یہ یاد رکھیں یہ بات کہ ہم کون سے ایپیسوڈ میں، عمر کون سی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور کون سے واقعات کون سی عمر میں ہے، تو ہمارے لیے یہ ہماری یادداشت تیز ہو جائے گی۔ یعنی عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون سے دور میں اسلام میں داخل ہوئے، حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور کئی سارے واقعات کون سی عمر میں ہوئے، یہ ایک ایک ہم جب عمر بتا رہے ہیں، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیٹ میں رہنا، پیٹ سے باہر آنا، پھر اس کے بعد حلیمہ سعدیہ کے ساتھ جانا، پھر اس کے بعد 6 سال میں ان کی والدہ کا انتقال ہونا، پھر 8 سال میں دادا کا انتقال ہونا، 12 سال پھر اس کے بعد شام جانا، اسی طرح 25 سال میں نکاح خدیجہ رضی اللہ عنہ سے ہوتا ہے، پھر اس کے بعد 30 سال اسی طرح گزرتے ہیں، بچے ہوتے ہیں، 40 سال کی عمر میں سب سے پہلے قرآن کی پہلی وحی آتی ہے۔ تو یہ ساری تمام چیزیں جب عمر ہم یاد رکھیں گے تو ہمیں ایک ایک چیزیں یاد آ جائیں گی۔ تو اسی لیے میں بار بار آپ کے سامنے عمر رکھتا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر ابھی ہم جو پڑھ رہے تھے 47، یعنی نبوت کا 7واں سال، نبوت مل کے 7 سال ہو گئے۔ لاسٹ ایپیسوڈ 24 میں آپ نے سنا تھا کہ حمزہ اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام میں داخل ہوتے ہیں۔ ان کی وجہ سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے مسلمانوں کو ایک بالکل نئی طاقت دے دی۔ یعنی مکہ کے حالات آپ سن کر آ رہے ہو، یعنی شروع سے لے کر ابھی تک، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر جب سے 40 تھی اسے لے کر ابھی 47 تک آپ تمام حالات جانتے ہو، یعنی حالات آپ کی آنکھوں کے سامنے سے گزر رہے ہیں۔ یعنی مسلمانوں کا ہر دن اس زمین پر گزرنا جیسے کہ آگ پہ چلنا تھا۔ یعنی مشرکوں نے کسی کو نہیں چھوڑا، نہ کوئی چھوٹا نہ کوئی بڑا، حتیٰ کہ رسول اللہ پر حملہ کر دیا صلی اللہ علیہ وسلم۔ یعنی تمام مسلمانوں سے کسی نے اسلام کو ظاہر کیا، اور جب اسلام قبول کیا تو کسی نے ظاہر کر دیا، لیکن کچھ ایسے مسلمان تھے جو اسلام تو قبول کر لیا لیکن اپنا جو ایمان ہے اس کو چھپا کر رکھا تھا۔ حتیٰ کہ یہ وہ تمام صحابہ جتنے چھپے ہوئے یا پھر ظاہر تھے مسلمان، یہ تمام رسول اللہ پر حملہ ہو رہے تھے اور دیکھ رہے تھے، لیکن کیا کر سکتے ہیں؟ بس خاموشی سے دل ہی میں رو سکتے ہیں، اس کے آگے کسی کی ہمت نہیں، سردار کے سامنے جائے زبان کھولے، کسی کی ہمت ہی نہیں۔ یعنی اگر دیکھیں کہ تمام مسلمان جمع ہو جائے، جا کر سرداروں سے کہے یہ کہ آپ رسول اللہ پر حملہ نہ کریں، یعنی سارے تمام جو مسلمان جمع ہو جائے، کھلے عام عبادت کرے، تمام مسلمان جمع ہو جائے، کھلے عام اسلام کی باتیں کرے، اسلام کی دعوت دے لوگوں کو، یہ تمام کامیں تو چھپ چھپ کر ہو رہے تھے۔ یعنی کسی کی ہمت ہی نہیں تھی سرداروں سے جا کر بات کرے، کسی کی ہمت ہی نہیں، طاقت نہیں تھی کہ ایک کا دکا کچھ تھے، باقی کے تو سارے سب کچھ دبے ہوئے تھے، پھنسے ہوئے تھے، یعنی جتنے سب سے پہلے اسلام قبول کیا کمزور تھے۔ جیسے ہی عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام میں داخل ہوتے ہیں، مسلمانوں کو ایک نئی طاقت مل جاتی ہے، ایک نئی ہمت آ جاتی ہے۔ یعنی پہلے تو صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کعبے کے سامنے نماز پڑھتے، اب حالت یہ ہو گئی جب سے عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اسلام قبول کیا، مسلمان بھی کعبے کے سامنے نماز پڑھنے لگے۔ یعنی مکہ میں اسلام کھل کر ظاہر ہونے لگا، یعنی سر عام بازار میں اسلام میں بات چیت ہونے لگی کہ لوگوں کو قرآن سنایا جاتا اور لوگوں کو قرآن سمجھایا جاتا، حتیٰ کہ ایک ایسا پاور ان کو مل گیا تھا کہ اگر کوئی مشرک پریشان کرنے آتا تو اسے فوراً جواب دے دیتے۔ یعنی پہلے یہ معاملات تھے کہ پہلے کے جو معاملات بالکل الگ تھے کہ سب کمزور، یعنی کسی کی ہمت نہیں تھی بات کرنے کی، لیکن جب سے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام میں داخل ہوتے ہیں تمام حالات تبدیل ہو جاتے ہیں، یا ماحول بالکل بدل جاتا ہے، ظلم کے بادل بالکل ہٹ جاتے ہیں۔ یعنی اب مسلمان ظلم سہنے والے نہیں، خاموش رہنے والے نہیں، جواب دینے والے۔ یعنی ہاتھ اٹھانے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا، لیکن اب جواب تو دے سکتے ہیں نا۔ یعنی معاملہ اب مقابلے میں آ گیا، ظلم کریں گے، اگر آپ کے پاس سے ظلم کی شروعات ہوگی تو ہم ظلم برداشت نہیں کریں گے، آپ کو جواب ملے گا۔ یعنی ان سب کے پیچھے ایک شخصیت عمر رضی اللہ تعالیٰ، ان میں کیا بات تھی، کیا خاصیت تھی ان میں کہ آپ
کہ آپ کو بھی دل میں کچھ نہ کچھ ایک ایمان کا جذبہ، کھٹکھٹاہٹ تو دوڑتی ہوگی کہ ان میں ایسی کیا بات تھی جو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں، کہ اچانک اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اسلام کو ان سے طاقت دے دی۔ یعنی یہ ایک جس طرح نارمل انسان ہوتے ہیں، یہ اسی طرح انسان ہے، یعنی کتنے بھی طاقتور ہوں گے، لیکن ایک اکیلے انسان کتنی طاقت ہوگی ان کے سامنے، ان کی کتنی طاقت ہوگی؟ اگر سامنے 100 لوگ آ جائے تو ان کے مقابلے میں، اور یہ ایک اکیلے کیا کر سکتے ان کے مقابلے؟ کیا کر سکتے مقابلے؟ کچھ نہیں، بس ان کے بیچ میں لڑائی ہوگی تو کیا ہوگا؟ جس طرح پہلے ایپیسوڈ میں ہم پڑھ کر آئے تھے کہ جب عمر رضی اللہ تعالیٰ اسلام قبول کرتے تو مارم پٹائی جس طرح سے ہوئی تھی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو ہیبت تھی، جو ڈر تھا، لوگوں کے دل میں ڈال دیا۔ یعنی پہلے ہم سن کر آ رہے تھے کہ جب کوئی مسلمان ہوتا تو سردار اسے پکڑتا، اسے مارتا، اسے تکلیف دیتا، اس پر ظلم کرتا، اسے یعنی اٹھا کر پٹک دیتا۔ لیکن جب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی باری آئی، یعنی ہم نے دیکھا کہ جب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی جب اسلام قبول کرنے سے پہلے لوگوں پر ظلم کرتے اور مارتے ان کو، لیکن جب انہوں نے سوچا کہ جب یعنی یہ بڑے بڑے سردار اسلام قبول کرتے ہیں تو وہ ظلم کرتے ہیں، تو اب میں کیا کروں؟ یعنی اب ان کی ہمت دیکھتے ہیں کہ اب یہ میرے ساتھ کیا کرتے ہیں۔ یعنی اب میں نے تو اسلام قبول کر لیا، اب میں دیکھتا ہوں جا کر ان کو بتاتا ہوں، یعنی ان مشرک سرداروں کو، کہ اب تمہاری اگر ہمت ہے تو مجھ سے مقابلہ کرو۔ یعنی عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فیصلہ کرتے ہیں کہ یہ یعنی کہ میں سب سے پہلے ان کو میری طرف سے دعوت جائے، یعنی ان کو بعد میں پتا چلے، کہ ان کو بعد میں خبر ملے کہ میں نے اسلام قبول کر لیا، میں ہی پہل کرتا ہوں، میں ہی ان کو خبر دیتا ہوں، میں ہی نہیں بتاتا ہوں، اور دو دو ہاتھ بھی کر لیتا ہوں۔ یعنی کمزوروں پر تو تم سرداروں نے بڑا ظلم کر لیا، اب مجھ سے اگر مقابلہ کرو تو دیکھتے ہیں، اب مجھے آزماؤ۔ یعنی عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے ڈیرنگ باز تھے۔ تو جب پچھلے ایپیسوڈ میں ہم نے سنا بھی تھا کہ ابو جہل کے گھر جاتے ہیں اور جا کر اس کا گھر کا کھٹکھٹاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ انا اسلمت، یعنی اس کی ہمت ہی نہیں تھی مارنے کی۔ اگر ابو جہل مکہ کا سب سے شریر انسان، یعنی شیطانوں کا بھی استاد، آگے چل کے آپ کو آئے گا، شیطان بھی اس کی تعریف کرتا ہے ابو جہل کی، یعنی اب جب کوئی اگر اسلام قبول کرتا تو اس کے پیچھے پڑ جاتا، اسے مارتا، اسے ظلم کرتا۔ لیکن جب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام قبول کرتے اس کے گھر پر جاتے ہیں تو کہتے ہیں کہ عمر تم نے اسلام قبول کر لیا؟ ہاں۔ تو دروازہ منہ پر بند کرتا ہے۔ پھر اس کے بعد جب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے ماموں کے پاس جاتے ہیں، ماموں کو ہی بتاتے ہیں کہ میں انا اسلم، تو میں نے اسلام قبول کر لیا۔ یعنی اس کے بعد پھر ہم نے یہ بھی بتایا تھا کہ خبر والے کو پکڑا، کہ پوچھا کہ مکہ میں سب سے زیادہ خبر کون پھیلاتا ہے؟ تو ایک شخص کا نام آیا، تو پھر اس شخص کو پکڑا، اس شخص کو جمیل، اس کا شاید نام غالباً نام جمیل ہے، شاید مجھے یاد نہیں آ رہا، شاید اس کا نام جمیل ہے۔ اس کو پکڑا، اس کو پکڑ کر کہا کہ دیکھو میں عمر بن خطاب کا بیٹا، میں نے اسلام قبول کر لیا۔ جیسے ہی اسے خبر ملی، اس نے گلی گلی، گھر گھر، محلے محلے گھومتے گیا، سب کو بتاتا گیا کہ خطاب کا بیٹا اسلام قبول کر دیا۔ یعنی عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہمت کی داغ دے کہ دیکھے کہ لوگوں کے گھروں پر جا کر ان کو بتا رہے ہیں۔ یعنی سردار اکیلے ہیں، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اکیلے ہیں، لیکن کچھ تو کر نہیں سکتے۔ لیکن بعد میں تمام لوگ جمع ہوتے ہیں، کہ تمام لوگ جمع ہو کر عمر رضی اللہ تعالیٰ کا گھر کا گھیراؤ کر لیتے ہیں، ان کے گھر کے باہر آ جاتے ہیں، کہ ان کا یہ ارادہ ہوتا ہے کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ کو قتل کر دیں۔ یعنی اگر جو ہے مسلمانوں کو ہمت ملی، یعنی جو طاقت ملی مسلمانوں کو، اس کا کام تمام کر دیں۔ لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ ایک شخص ہے عاص بن ویل، تو یہ سب سے پہلے آتے ہیں عمر رضی اللہ عنہ کے گھر پر، کہتے ہیں کہ عمر ہوا کیا؟ تمام لوگ آپ کے گھر کے باہر ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ انا اسلمت، میں نے اسلام قبول کر لیا۔ تو یہ بات ہے، تو اس کے بعد پھر باہر آتے ہیں تمام لوگ، جو بھیڑ تھی سارے گروپ سے، وہ سارے سب کچھ عمر رضی اللہ عنہ کا انتظار کر رہے تھے کہ عمر رضی اللہ عنہ کو قتل کرے۔ یہ باہر آتا ہے عاص بن وائل، آ کر کہتا ہے کہ اگر کسی کی ہمت ہوئی تو عمر کے گھر میں گھسنے کی تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ یعنی اس کا ایک روب تھا، ایک دبدبا تھا عاص بن وائل کی۔ تو پھر سب لوگ اپنے گھر واپس چلے گئے، کسی کی ہمت نہیں ہوئی کہ عمر رضی اللہ عنہ کی طرف قدم بڑھائے۔ لیکن رات بھر عمر رضی اللہ عنہ تو سکون سے سوئے، لیکن جو لوگ تھے، جن لوگوں نے قتل کا منصوبہ بنایا تھا، یہ رات بھر ان کی نیند ہی اڑ گئی، کہیں عمر نہ آ جائے میرے گھر پر، یعنی میں
پبلک میں، گروپ میں، یعنی تمام لوگوں کے ساتھ عمر پر حملہ کرنے کے لیے گیا تھا، میں بھی اس میں موجود تھا، اب میں اکیلا ہوں، کہیں عمر تلوار لے کر میرے گھر میں نہ گھس جائے اور اچانک سے آئے اور میرا کام تمام کر دے، میرا کیا ہوگا؟ یعنی لوگوں کے دلوں میں عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دبدبا بھی تھا، روب بھی تھا، اور ایک گھبراہٹ بھی تھی دل میں کہ کہیں آ نہ جائے عمر۔ اسی لیے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام لانے کے بعد صحابہ کھل کر عبادت کرنے لگے، یعنی ایک دوسرے سے کھل کر مکہ میں عبادت کرنے لگے، ایک دوسرے کھل کر میٹنگیں کرنے لگے، یعنی جو لوگ پہلے چھپ چھپ کر لوگوں کو دعوت دیتے، سارے بازار، سارے عام بازار میں کھل کر دعوت دینے لگے، کھلم کھلا۔ یعنی مکہ کے سردار اب کیا کرتے، ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کر بیٹھتے اور بس تماشا دیکھتے، کیونکہ اب کی جو ان کی ہمت تھی وہ تو ٹوٹ گئی۔ یعنی جیسے حمزہ اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام قبول کرتے ہیں، ان کی جو ہمت تھی وہ تو ٹوٹ گئی، ان کی ہمت ان کے ہاتھ میں آ گئی، بس مشرک دیکھنے کے سوائے کچھ اور ہی نہیں کر سکتے۔ یعنی جب ان لوگوں نے دیکھا کہ لوگ اسلام میں بہت زیادہ ہجوم بڑھ رہا ہے، لوگ اور زیادہ آ رہے ہیں، مشرک لوگوں کی نظر رسول اللہ کی طرف تھی کہ ایسے لوگ، یعنی مشرک لوگ سمجھتے تھے کہ یہ لوگ جو لوگ آ رہے ہیں، ہم سمجھتے تھے کہ یہ ہمارے جیسے ہیں، یعنی بتوں کی عبادت کرنے والے، نذر و نیاز چڑھانے والے، لیکن یہ تو مسلمان ہو چکے ہیں، یہ بھی مسلمان ہو گیا، وہ بھی مسلمان ہو گیا، وہ بدو وہ بھی مسلمان ہو گیا، وہ گورا انسان وہ بھی مسلمان ہو گیا، یعنی یہ کمزور غلام، یہ تو چھپ چھپ کر جاتا تھا، گھر میں سے باہر نہیں نکلتا، یہ بھی مسلمان ہو گیا۔ یعنی بس ان کے نصیب میں بس دیکھ نہیں تھا، بس یہ لوگ یہی کہتے تھے کہ سامنے یہ بھی مسلمان ہو گیا، یہ بھی مسلمان ہو گیا۔ اب ان کے، یعنی ان سے برداشت تو ہو نہیں رہا تھا، لیکن اب ہمت بھی نہیں تھی کہ اب کیا کریں۔ انہی کے سامنے اسلام بلندیوں کی سیڑھی چڑھ رہا تھا، لیکن ان کو یہ بات ہضم نہیں تھی، یعنی انہیں تو کچھ تو کام کرنا تھا، اسلام کے خلاف تلوار تو نہیں اٹھا سکتے۔ اب تو دیکھ رہے ہیں، اب وہ عمر اور جب سے آئے ہیں اسلام کھل کر لوگوں کے سامنے آ گیا، لوگ کھل کر آ رہے ہیں، کھل کر لوگ جواب بھی دے رہے ہیں، تو اب کیا کریں؟ اب تب ان میں سے ایک سردار اٹھتا ہے، اتبا بن ربیعہ، پچھلے ایپیسوڈ میں ہم اس کی باتیں سن کر ہے کہ اس نے پلان بنایا تھا کہ اپنے سرداروں کے ساتھ، اپنے دوستوں کے ساتھ، کہ میں جاتا ہوں محمد سے بات کرتا ہوں صلی اللہ علیہ وسلم، انہیں تمام باتیں ساری سب کچھ بات بتاتا ہوں کہ آپ کو اگر اس دین کی وجہ سے مال چاہیے، سرداری چاہیے، بادشاہی چاہیے، یا پھر آپ کو جن بوت آ کر ستاتا ہے، یا پھر اگر آپ کو کسی خوبصورت عورت سے شادی کرنی ہے تو ہمیں بتا دیں، ہم آپ کو کر دیں گے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے منع کر دیا، یعنی اسے سیدھا قرآن کی آیت سنا دی، تو پھر وہ وہاں سے چلا گیا۔ یہ پلان فیل ہو گیا۔ اس کے بعد پھر پچھلے ایپیسوڈ میں ہم یہ بھی جان کر رہے تھے کہ تمام سردار پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بلاتے ہیں مکہ میں کعبے کے پاس، انہیں تمام آفریں دیتے ہیں کہ آپ کو ہم مالدار بنا دیں گے۔ آپ سوچے شاید اکیلے ہوں گے، یہ اتبا بن ربیعہ، اس نے اکیلے آپ کو یہ چیزیں آفریں دی، لیکن ہم تمام سردار اس بات پر متفق ہیں کہ ہم تمام سردار آپ کو سرداری دے دیں گے، آپ کو بادشاہ بنا دیں گے، آپ کو اتنا مال جمع کر دیں گے، آپ سے امیر کوئی ہوگا نہیں، اگر جن بھوت کا بھی مسئلہ ہے تو وہ بھی ہم حل کر دیں گے۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سب کو وہی سنا دیا جو اتبا بن ربیعہ کو سنایا تھا۔ اب ان میں سے ایک شیطان اٹھتا ہے، یعنی تمام میٹنگیں تو ختم ہو گئی، لیکن ان میں سے ایک شیطان اٹھتا ہے، اٹھ کر نظر بن حارث یہ اب کہتا ہے کہ قریش کے لوگوں، تم پر تو ایک بڑی مصیبت آ گئی، یعنی تمام کئی سارے قریش کے سامنے رکھتا ہے۔ قریش کی جب میٹنگ بیٹھتی ہے، یعنی نظر بن حارث یہ تمام لوگوں کے ساتھ رہتا ہے، اس نے یعنی تمام باتیں کرتا ہے کہ سچ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم سچے نبی ہے، رسول ہے، تو ہم ان کو ٹیسٹ کرتے ہیں، یعنی یہ نہ جادوگر ہے، نہ نجومی ہے، یہ جو لے کر آئے ہیں یہ سارا سب کچھ نہ کچھ تو بات ہوگی۔ تو اب لوگوں نے، قریش کے جو سرداروں نے تھا، ان لوگوں نے میٹنگ کی کہ نظر بن حارث کو کہتے ہیں کہ ہم آپ کو ایک کام سونپتے ہیں، ایک کام کریں، آپ یہاں سے یثرب جائیں، یثرب میں یہودی لوگ ہیں، یعنی یہودی علماء بھی ہیں، آپ ان کے پاس جائیں، ان سے بات کریں، ان سے کہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس ایک شخص ہے، وہ اپنے آپ کو نبی کہتا ہے، تو ہم نے تمام 35 اسما لیے، لیکن اب ہمیں ان کا مقابلہ علم سے کرنا ہے، یعنی علم، ان کے پاس قرآن ہے، اب ہمارے پاس بھی علم ہونا چاہیے کہ ان کے علم کا جواب علم سے دیں۔ نظر بن حارث کو کہتے ہیں کہ تم جاؤ، وہاں جا کر تمام جو یہودی علماء ہیں یثرب میں، مدینہ میں، ان کو یہاں کے تمام حالات بتاؤ کہ نبی کس چیز کی بات کرتے ہیں، ہمارے پاس ایک نبی بعثت ہوا ہے، نبی آیا ہے، تو اس کو ہم کیسا سچا مانیں، ہماری آپ مدد کریں۔
کیا وہ سچے نبی ہیں؟ ہم کیسے ثابت کریں؟ آپ کیسے ثابت کر سکتے ہو؟ آپ کے پاس کیا ہے؟ علم۔ یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام باتیں جا کر ان کو بتائے کہ اب کیا ہوگا، یہ کیا کریں ہمارے پاس، آپ ہماری مدد کریں۔ اب یہ نضر بن حارث اور ان کے ساتھ ساتھی آتے ہیں یہودیوں کے پاس مدینہ، ان سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں سوال کرتے ہیں، ان کو بتاتے ہیں کہ یہودی، سب سے پہلے کہ یہ یہودی اپنے آپ کو بڑے عزت دار، بڑے فخر والے، بڑے علم والے سمجھتے تھے۔ یعنی یہ ان سے اگر جب یہ ایک میں بات بھی تھی کہ یہ بنی اسرائیل کے تھے، یعنی یہ اپنے آپ کا جو تعلق تھا بنی اسرائیل سے جوڑتے تھے، اپنے آپ پر تو فخر کرتے اور کہتے بھی تھے کہ ہم اہل کتاب ہیں، ہمارے پاس بہت ساری کتابیں آئی ہے، ہمارے پاس بہت سارے رسول آئے ہیں، ہمارے پاس شریعت آئی ہے، اور جو سچا دین ہے وہ ہمارا ہی دین ہے، باقی تمام دینیں جو باطل ہے۔ یعنی عیسائیت میں بت پرستی بھی نہیں ہے، جس طرح ہم مسلمانوں میں بت پرستی کا رواج نہیں ہے، عیسائیوں میں بھی نہیں ہے، یہودیوں میں بھی نہیں ہے۔ اب لیکن عیسائیوں میں ایک دو طرح کے فرقے ہیں کہ جو ایک عیسیٰ علیہ السلام کی پوجا کرتے، ایک عیسیٰ علیہ السلام کی پوجا نہیں کرتے۔ اب یہ ہے کہ یہ یہودی تو اپنے آپ کو فخر کرتے ہیں، لیکن یہ ایک بات آپ غور کریں کہ یہ جو یہودی ہیں، ان کا تو جو جمگڑ ہے، ان کا جو گھر ہے وہ فلسطین ہے، لیکن تمام دنیا کی زمینیں چھوڑ کر وہ یہاں پر کیوں بسے؟ یعنی آپ کے دل میں یہ بات ہمیشہ کھٹکنی چاہیے کہ یہودی یہاں پر کیا کرے عربوں میں؟ عربوں کے ساتھ تو ان کی جمتی نہیں، بزنس کے لیے تو نہیں ہے، یہ یہودی لوگ یہاں پر کیوں آئے؟ تو ان کی کتابوں میں صاف صاف لکھا ہے کہ ایک نبی آئے گا مکہ مدینہ میں، اور یہ یہودی انہی نبی کا انتظار کر رہے تھے۔ یعنی کون سے نبی کا؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث بھی ہے کہ یہ یہودی اس طرح پہچانتے جس طرح اپنے بچوں کو پہچانتے مجھے، یعنی مجھے اس طرح پہچانتے جس طرح اپنے بچوں کو پہچانتے۔ تو یہ نبی، یہ جو یہودی ہے، نبی کا انتظار کرنے کے لیے یہاں پر رکے ہیں، یہاں پر انتظار کرتے ہیں کئی سالوں سے۔ جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم آ گئے، یعنی جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی بن کے آ گئے، رسول بن کے آ گئے، تو ان کے خلاف چلے گئے۔ لیکن دیکھیں یہ بنی اسرائیل ہر نبی کے خلاف جاتی، حتیٰ کہ عیسیٰ علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، ہارون علیہ السلام، یعنی جتنے نبی ہیں ان کے ہر کسی کے خلاف تھے۔ اب یہ تمام یہودی جو تھے، یہ ان کا وہم تھا، یعنی ان کی اپنی طرف سے سوچ رہے تھے کہ جیسے تمام نبی بنی اسرائیل میں سے آئے، جیسے یوسف، یونس، موسیٰ، ہارون، ایوب، داود، سلیمان، زکریا، یحییٰ، عیسیٰ علیہ السلام، لیکن اب جو نبی آئے گا وہ بھی ہم میں سے آئے گا، یعنی آخری نبی آئے گا تو وہ بھی نبی بنی اسرائیل میں سے آئے گا۔ لیکن اب جو نبی آیا وہ تو عرب میں سے آیا، یعنی اسماعیل علیہ السلام کی نسل میں سے، یعنی جتنے نبی آئے تھے وہ تو اسحاق علیہ السلام کی نسل سے آ رہے تھے، لیکن اب جو نبی آئے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وہ تو اسماعیل علیہ السلام کی نسل سے، ان کے نیچے سے نسل سے آئے۔ اب انہوں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت پر اتر کے ان کے خلاف آ گیا، یعنی ہر ماحول میں ہر نبی کے ساتھ ایسے ہی معاملات ہوئے جس طرح اب ہو رہے تھے، پہلے بھی ایسے ہوئے، یعنی تمام نبیوں کے ساتھ لوگوں نے، جو امت تھی، انہوں نے ان کا ساتھ چھوڑ دیا، ان کے خلاف چلے گئے۔ اب یہ مکہ والے ان کے پاس آتے ہیں، ان سے تمام جو حالات ہیں ان کے سامنے رکھتے ہیں، یعنی تمام جو باتیں تھیں ان کے سامنے رکھتے ہیں کہ دیکھیں ہماری مدد کرے، ہمیں بتائے کہ ہم کیسا نبی جو ہمارے پاس آئے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم ان کو سچا کیسے مانے، یعنی ہم انہیں کیسا پرکھیں، ہم کیا کریں، ہمیں کچھ سکھائے، یا پھر ہمیں کوئی ایسا ٹوٹکا سکھائے، یا کوئی ایسی کچھ دے تاکہ ہمیں بھی پتہ چلے کہ یہ سچے نبی ہے یا نہیں ہے۔ یعنی ہم نے تمام آپشن استعمال کر لیے، پہلے تو ہم نے انہیں مارا، پھر انہیں پیٹا، پھر ان کو رگڑ دیا، ان کو یہاں سے نکال بھی دیا، لیکن اب یہاں پر مسئلہ آ گیا کہ ان کے پاس قرآن ہے، اور اب قرآن کا مقابلہ کرنے کے لیے ہمیں علم کی کتابوں کی ضرورت ہے، تو اب آپ ہماری مدد کریں، اب ہماری تمام امیدیں آپ کے ساتھ ہیں۔ اب یہ جو یہودی علماء ہیں یہ تمام باتیں سنتے ہیں، اور نضر بن حارث جو ان کے ساتھ لوگ تھے ان کو بتاتے ہیں، دیکھو تم میں سے جو اگر جو نبی آیا تم میں سے، تمہاری نسل میں سے، ان سے 3 سوال کریں، اگر وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سچے نبی ہیں تو پھر ان 3 سوال کے جواب صحیح آپ کو بتا دیں گے، ورنہ اگر ان کو جواب نہیں آتا تو پھر وہ جھوٹے ہیں، اب چاہے جو کریں۔ یعنی اگر جواب مل جائے تو دیکھیں انہوں نے کیا کہا کہ اب چاہے جو ہو جائے، آپ یعنی جواب مل گئے تو ٹھیک ہے، اگر نہیں ملتے تو پھر وہ جھوٹے، اب تم جو چاہو وہ کرو۔
یعنی اگر جواب مل جائے تو پھر وہ سچے رسول ہے، ان پر ایمان بھی لانا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع بھی کرنی ہے، اب فیصلہ تم پر ہے۔ اب یہودیوں نے سب سے پہلا ان سے سوال کرنے کے لیے کہا کہ ان سے پوچھو کہ پچھلے زمانے میں جو نوجوان چلے گئے تھے ان کا کیا واقعہ ہے؟ کون؟ اصحاب کہف۔ دوسرا سوال یہ پوچھو کہ ان کی حالت دریافت کرے جس نے تمام زمین کے چکر لگائے، کون؟ ذوالقرنین۔ تیسرا سوال ان سے کرے روح کیا ہے؟ یعنی سوال کئی سیرت کی کتابوں میں کبھی آگے کبھی پیچھے ہے۔ تو یہودیوں نے کہا کہ اگر یہ سچے نبی ہو، یعنی سچے رسول ہو، تو پھر یہ جواب آسانی سے دے دیں گے، اور اگر بہت بڑے ہسٹری جاننے والے ہیں تو پھر یہ جواب آرام سے دے دیں گے۔ اب یہ جو مشرک لوگ تھے، نظر بن حارث اور دوسرے، خوشی خوشی وہاں سے نکلتے ہیں، مدینہ سے یثرب سے، اور مکہ کی طرف آتے ہیں، سرداروں سے ملتے ہیں، ان کو تمام باتیں بتاتے ہیں جو یہودیوں نے انہیں بتائی، تمام باتیں ان کو سکھلاتے ہیں۔ اب تمام سردار کہتے ہیں کہ چلو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، یعنی تمام سردار بے چین تھے کہ اب یہ سوال کے جواب ہم تلاش کر لیں گے، ان کو بتا دیں گے کہ آپ نبی سچے نہیں ہیں۔ یعنی ان کی نیت ہی یہی تھی کہ جب سوال پوچھ کے ان کے خلاف جائے، لیکن اسلام قبول کرنے کی نیت نہیں تھی۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے کئی سوال کے جواب بھی دے دیے، اس کے بھی جواب دیتے، لیکن پھر بھی وہ ہر درمی اپنی انا، اپنی سرداری پہ، اپنی چودراہٹ پہ، اپنے کفر و شر پر برقرار رہے۔ یعنی جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کرتے، تین یا پھر اور بھی سوال، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے تینوں سوال کیے کہ اصحاب کہف کے بارے میں بتائے، ذوالقرنین کے بارے میں بتائے، اور روح کے بارے میں بتائے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کل آؤ، انشاءاللہ نہیں کہا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ کل آؤ، تو یہ کل آنے کے لیے نکل گئے یہاں سے۔ ایک دن، دو تین، 5، 10، 15 دن گزر گئے۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی پریشان، کوئی وحی بھی نہیں آئی، جبرائیل علیہ السلام بھی نہیں آئے، اب پریشان ہے کہ اب مکہ کے لوگوں کو جواب دینا ہے، اب کیا جواب دیں ان کو؟ یعنی یہ لوگ تو بار بار آ رہے ہیں، اور مکہ والے جشن بھی منا رہے ہیں، خوش بھی ہو رہے ہیں کہ ہم نے 3 سوال کر دیے اور 3 سوال میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ہرا دیا۔ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، ان کے رب کے پاس یہ 3 سوال کے جواب ہی نہیں ہے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تانے دینے لگے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ کل آؤ، کل بھی ہم گئے، پرسوں بھی گئے، یعنی 15 دن گزر گئے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جواب ہی نہیں دے رہے۔ اب یہاں محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی پریشان کہ جواب کیوں نہیں آ رہا ہے۔ پھر ایک دن اچانک سے جبرائیل علیہ السلام آتے ہیں اور سورہ کہف نازل ہوتی ہے۔ سورہ کہف نازل ہونے کا یہ سبب ہے، اور یہ شان نزول بھی ہے، اس کا شان نزول سورہ کہف کا، کہ یہ جو تمام واقعہ ہے شروع میں، یہ اس کا شان نزول کے جو سوالات، یہ 3 سوالات کیے، سوال کے 2 جواب سورہ کہف میں ہیں، اور تیسرا جواب اس میں ہے، الاسراء میں ہے۔ اب یہ جہاں جبرائیل علیہ السلام نے کہا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کیا، جبرائیل علیہ السلام آپ کیوں نہیں آ رہے تھے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ آپ نے انشاءاللہ کہنا بھول گئے۔ یعنی ایک جگہ آتا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے آپ کو ڈانٹا، کیوں انشاءاللہ نہیں کہا؟ یعنی تمام چیزیں تو اللہ کی اللہ تمام طاقتیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے پاس ہے، تو آپ اگر انشاءاللہ کہتے تو آپ ان کو جواب دے سکتے تھے۔ تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تمام مشرکوں کو بلایا، پھر ان کو جواب دیا کہ اصحاب کہف کے بارے میں، ذوالقرنین کے بارے میں، یعنی سورہ کہف کی جو پارہ ہے، سورہ کہف 15 سے 16، اس میں یہ تمام واقعہ سورہ کہف کا ہے، اور ذوالقرنین کا بھی تقریباً مجھے لگتا ہے کہ 80 شاید 70-80 کے قریب یہ ذوالقرنین کا بھی واقعہ ہے۔ یعنی شروعات کے 2 لائنوں میں بالکل جواب دے دیا، شروعات کے 2 لائنوں میں مکہ کے مشرک ہیں ان کا جواب دے دیا کہ سورہ کہف میں جو آیا ان کا واقعہ، نوجوانوں کا جو 7 کہیں پر آتا ہے، 6 کہیں پر آتا ہے، کہ جو نوجوان تھے بادشاہ سے چھپ کر توحید پر تھے، صحیح عقیدہ تھا، اس وجہ سے وہ غار میں پناہ لی، اور پھر ذوالقرنین بھی، ان کا تمام واقعات۔ لیکن سب سے پہلے ہم روح کے بارے میں جانیں گے۔ سورہ الاسراء آیت نمبر 85 میں جب انہوں نے سوال کیا کہ روح کیا ہے، تو تم لوگ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جواب دیتے ہیں کہ تم لوگ روح کے بارے میں سوال کرتے ہو، محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان سے کہہ دیجئے کہ وہ آپ کے رب کی شان ہے، یعنی یہ آپ کے رب کا امر ہے، یعنی اللہ کا حکم ہے، اور یہ بہت کم علم رکھتے ہیں، اس کو نہیں جان سکتے۔ یعنی یہ جو لوگ ہیں اللہ کے امر میں علم حاصل نہیں کر سکتے، یہ جو اللہ کا علم ہے وہ عالم غیب ہے، صرف اللہ ہی جانتا ہے۔ اللہ ہی تو بس یہ ہے کہ جب اگر آپ کے سامنے کوئی اگر بات آ جائے تو پھر آپ کو ایمان لانا ہے،
وہ ہے نا سورہ بقرہ کی آیت الذین یؤمنون بالغیب، یعنی غیب پر ایمان لانا ہے، لیکن ان کو تو رسول پر ایمان نہیں، قرآن پر ایمان نہیں، تو پھر کہاں سے ایمان لے کر آئے گے؟ یعنی ہمارے مسلمان کا یہ عقیدہ ہونا چاہیے کہ اللہ نے قرآن مجید میں کہہ دیا یہ بات کہ جس طرح جبرائیل علیہ السلام ہے، ہم نے نہیں دیکھا، غیب ہے، ہاں ٹھیک ہے، جنت ہے، ہاں ہے، جہنم ہے، ہاں ہے، فیصلے کا دن ہوگا، ہاں ہے، خبر کا عذاب، ہاں ہے، ہمارا اس پہ ایمان ہے۔ یہ غیبی چیزیں ہیں، یاجوج ماجوج ہے، لیکن ہے کہاں پر ہے؟ غیب ہے۔ یہ تمام چیزوں پر ہمارا ایمان ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ بس جب روح کا اس بارے میں سوال کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کو جواب دیا کہ یہ جو روح ہے وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا امر ہے، اور اس کا علم تم لوگ حاصل نہیں کر سکتے، اور یہ عالم غیب کا ہے، صرف یہ اللہ ہی سبحانہ تعالیٰ ہی جانتا ہے، تم اس کا علم نہ حاصل کر سکتے ہو، نہ اس کے قریب بھی پہنچ سکتے ہو۔ یہ مختصر جواب دے دیا۔ اس کے بعد پھر دوسرا سوال کہ جب ان کا دوسرا سوال تھا اصحاب کہف کے بارے میں، اور اس کے بعد تیسرا سوال تھا ذوالقرنین کے بارے میں، تو یہ ہم انشاءاللہ اگلے ایپیسوڈ 26 میں لیں گے، کیونکہ سورہ کہف کا واقعہ بڑا مزیدار ہے، بڑا دلچسپ ہے، اور سننے میں بھی مزہ آئے گا۔ یعنی اگر سورہ کہف کے بارے میں اور ذوالقرنین ہے، زمین کے کونے تک گئے جہاں پر سورج طلوع ہو رہا تھا، پھر زمین کے وہ کونے تک گئے جہاں پر غروب ہو رہا تھا، تو ان کو پتہ ہی نہیں کہ آگے زمین ہے، تو انہوں نے کہا کہ زمین کے کونے کونے تک جا کر ہے۔ تو ذوالقرنین ان کا بھی بڑا زبردست واقعہ ہے کہ یاجوج ماجوج کو کس طرح سے انہوں نے قید کیا۔ یہ انشاءاللہ ہم اگلے ایپیسوڈ میں لیں گے 26 میں، کیونکہ ابھی اگر میں لوں گا تو ابھی تقریباً بہت زیادہ ٹائم ہو گیا، ورنہ پھر اور میں اگر اس میں وقت لگاؤں سورہ کہف میں تو یعنی ڈیٹیل بھی اگر پڑھنی ہے، میں ایک دو تین لائنوں میں بتا دوں تو قدم جی سورہ کہف کے کچھ لوگ تھے، اصحاب کہف، جو بادشاہ سے ڈرنے کے لیے غار میں پناہ لے لی، اور 300 سال یعنی 309 سال اسلامی کیلنڈر کے حساب سے ان لوگوں نے وہاں پر پناہ لی، پھر بعد میں اٹھے۔ یہ سارا سب کچھ آپ کو اسپیڈ میں بتا دوں تو ختم نکل جائے گا، لیکن مزہ نہیں آئے گا۔ اس کو مزہ حاصل کریں گے انشاءاللہ اگلے ایپیسوڈ 26 میں انشاءاللہ۔ اور جب آپ سورہ کہف پڑھتے ہو جمعہ کے دن تو مزہ بھی آئے گا کہ ہاں اصحاب کہف میں کس کا واقعہ ہے، ذوالقرنین کے بارے میں ہے، پھر موسیٰ علیہ السلام کا بھی اس میں ذکر ہے۔ تو انشاءاللہ اگلے ایپیسوڈ میں انشاءاللہ ہم لیں گے۔ بارک اللہ فیک و جزاکم اللہ خیر۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ لوگوں کو خوش رکھے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ تمام کی جائز دعاؤں کو قبول کرے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو بھی ہمارے ظاہری باطنی گناہ ہیں اللہ ان تمام گناہوں کو معاف کر دے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہم سے گناہ ہو گیا ہونے والے، اللہ سبحانہ تعالیٰ تو ہماری بخشش کر ہمارے ماں باپ کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام دے، ان کو صحت دے، اگر وہ دنیا سے چلے گئے تو اللہ ان کی جنت کو، ان کی خبر کو جنت کا نور بنا دے، باغ بنا دے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہمارے ماں باپ ہیں جن کے جو بیمار ہیں اللہ ان کو شفا دے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے بچوں کو نیک بنا، آمین یا رب العالمین۔ بارک اللہ فیک و جزاکم اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔